اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں کیا پڑھا ہے جی؟ یجادلنا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بحث مباحثہ شروع کر دیا کہ ان سے تھوڑے سی درگزر مہلت دیں۔ یا ابراہیم، یا حرف ندا ہے ابراہیم کون سی حالت میں آ گیا جی؟ حالت رفع ہے۔ اے ابراہیم، یا کے کتنے استعمال ہیں؟ کتنے استعمال جو یا کے طریقے ہیں؟ نہیں، طریقے کتنے ہیں اس کے؟ کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے؟ کتنے طریقے ہیں؟ آپ بتائیں۔ جی، غیر منصرف پہ تنوین آتی ہے جی جناب۔ کتنے طریقے؟ چار طریقے سے۔ چار۔ کون کون سے جی؟ ایک تو یا تنوین ختم کرتا ہے، دوسرا یا کے بعد جو اسم آتا ہے، جیسے کہ یا عبداللہ ہے تو یہ یا کو عبداللہ کو عبداللہ کر دے گا، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی۔ یا مرکب اضافی آئے گا تو مضاف کو کیا کر مضاف دے گا؟ جو ہے نصب دے گا وہ۔ نصب کر دے گا۔ اور الف لام کے ساتھ مذکر آئے تو ایھا، اور مؤنث آئے تو ایتھا۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اعرض عن ھذا، کیا مادہ ہے؟ این ریزوات۔ اراد یعرض ارضن، کیا مطلب ہے جی؟ ایک بات یاد رکھیں، یہ کس چیز کا متضاد ہے؟ طول۔ عرض، طول کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ لمبا۔ لمبائی کو۔ اور عرض کس چیز کو کہتے ہیں؟ چوڑائی۔ چوڑائی۔ وہ کون سا ایٹم ہے جو کہ جس کی لمبائی چوڑائی برابر ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ایسا استعمال ہے۔ دوسرے علم جو ہے وہ 100/100 ہے۔ پیش کرنا، اسی سے کہتے ہیں جی میں نے کچہری میں، تھانے میں عرضی۔ عرضی کا مطلب کیا ہے؟ سامنے رکھ دیے کھول کے، یہ میری تکلیف یہ ہے، بات کھول کے رکھ دی، کھول کے کشادہ کر کے رکھ دیے سامنے کی میری تکلیف ہے۔ قصہ آدم و ابلیس، سورہ بقرہ۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ فقالا، اور کہا، انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ما سوائے اس کے جو اللہ آپ نے ہمیں علم دیا ہے، ہمیں کچھ بھی پتہ ہی کچھ۔ تو اراد یعرض، کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کر۔ عرضا یعرض عرضاً، باب سمع، ناپائیدار ہونا، عارضی ہونا۔ اچھا سوری، اس کا معنی پیش کرنا ہے، کسی کے سامنے کسی چیز کو پیش کرنا۔ عرض یعرض عرضاً، کسی کے سامنے کوئی پیش کرنی چیز۔ عرض یعرض عرضاً، ناپائیدار، عارضی ہونا۔ عارضی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹیمپریری۔ عارضی ہونا یعنی کسی چیز کا مستقل نہ ہو۔ مستقل کا الٹ ہے نا عارضی۔ اس ناپائیداری سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، فلاں بندے کو فلاں عارضہ لاحق ہو گیا، یعنی اس کی صحت ناپائیدار۔ عروض یعرض عروضۃً، اس کا معنی ہے کسی چیز کا کشادہ ہونا۔ عروض یعرض، یہ تو پھر ثلاثی مجرد میں عرض یعرض، ضرب یضرب ضرباً
کہ اس میں آ گیا۔ باب ضربہ ارض یعرض ارضا، باب سمع عروض یعرض عروضا، باب کرما، تین باب ہیں جن میں سے یہ ہے مختلف معنی کے ساتھ، لیکن یہاں پہ اس کسی مادے سے استعمال نہیں ہوا۔ باب افعال آرز یعرض اعراضا، کیا مطلب ہے جی؟ اعراض کرنا، اعراض کرنے کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ کیا کہیں؟ مٹی پاؤ، چھوڑیں، درگزر کر دیں۔ کیا ترجمہ لکھیں؟ اعراض کرنا، یوں کا تو لکھ دیا۔ اعراض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ دو، نہ عدم توجہ، یعنی اس چیز کو چھوڑ، اس کو چھوڑ۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہے نہیں۔ اعراض برتنے کا معنی اس کو اعراض کیجئے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بات غلط کہہ رہے ہیں۔ یوسف ان اعرض عن ھذا، اس سے درگزر کر، چھوڑ دیں اس بات۔ اس کا کیا مطلب؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بات میں غلط نہیں ہے، بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جانے اس بات کو چھوڑ۔ شیان شان، اعراض کرنے کا مطلب ہے کسی آدمی کا اس طرف توجہ، اس جانب توجہ ہی نہ۔ تو آرزا، اس نے اعراض برتا، یعرضو، وہ اعراض برتتا ہے، تورزو، تم اعراض برتتے ہو، تم توجہ نہیں کرتے ہو، نہیں کرتے ہو، تم توجہ نہیں کرتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر، امر بنانا ہے۔ مضارع جائے، علامت مضارع بھی گئی اور آخری آخری حرکت بھی گئی، مجزوم ہو گیا۔ لیکن یہ کس باب سے ہے؟ یہ افعال سے، باب افعال سے۔ اس باب افعال کا یہ جو الف ہے یہ ادارہ نہیں ہے، یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی، اور ذاتی ہے تو اس نے اپنا آپ دکھانا ہے، تو اس نے آ گیا آرز، یہ اپنا آپ دکھاتا ہے۔ تورزو، تم اعراض برتتے ہو، آرز، اعراض برتو، اعراض برتو جی، چھوڑو جی اعراض۔ نہ نہ، صحیح ہے، اللہ تو ریکویسٹ نہیں کرتا۔ امر، اللہ تعالیٰ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کسی سے؟ اللہ کا تو حکم ہے۔ تو آرز کا مطلب کیا ہوا؟ چھوڑ دو، جانے دیں، درگزر کر دیں، یعنی توجہ ہی نہ کریں۔ آرز، اعراض برتے ہیں، اعراض برتیں، کس چیز سے؟ ان سے، سے، ہاذا، اس، ہاذا، اس بات سے اعراض برتیں۔ یہ جو آپ یجادلنا ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں نا جی، اس بات کو چھوڑیں۔ کیوں چھوڑیں جی؟ اللہ، یہاں پہ بڑے غور کرنے کی بات ہے بھائی۔ ایک ہے سفارش، جب کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس سفارش کرنے جاتا ہے تو جھگڑا کرتا ہے؟ نہیں، کیا کرتا ہے؟ ریکویسٹ عرض کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، مہربانی کرے۔ حضرت ابراہیم نے ریکویسٹ کی، یجادلنا، جھگڑا شروع کر دیا۔ شفاعت، سفارش میں حضرت ابراہیم نے ریکویسٹ نہیں کی، بھائی جھگڑا شروع کر دیا۔ جو بندے سمجھتے ہیں کہ حضرت فلاں نے اللہ تعالیٰ کے فرشتے سے ہاتھ مارا، روحیں چھین لیں، ادھر دیکھیں، حضرت ابراہیم کا مقابلہ کسی سے ہے؟ آپ اعراض، اس بات کو چھوڑ دیں، آپ اعراض برتیں، چھوڑ دیں، اس معاملے کو آپ چھوڑ دیں۔ اٹس نان آف یور بزنس۔ نان آف یور بزنس کا مطلب بالکل ہی شنک، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا، آرزان ہاں، آپ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ آگے وجہ آ گئی، انہو قد جاء امر ربک، انہ، بے شک، ہوا، وہ، ہوا کی ضمیر کس جانب جائے گی؟ امرن کی جانب۔
یہ وہ ہے، یعنی یہ جو ہے حکم، امر کا کیا مطلب ہے؟ قد جاء، جاء یجیء پڑھ چکے ہیں، آنا جا وہ آیا، یجیء وہ آتا ہے، جا وہ آیا، جاء کل کیا بتا، فعل ماضی میں دو مدے کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں، مذکر میں بھی اور مونس جاء ایک آیا، اب اس پہ ایک الف لگا دیں آگے، جاء کتنے آئے؟ دو۔ واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی، زیادہ آئے۔ جاءت تو ان مونسوں کو دو کرنا ہے، اور دو کرنا ہے بھائی، تو ایک الف کا اضافہ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں نا جی، آسانی سے ہی، آسانی کی بات ہے، جاءت ایک الف کا اضافہ کرنا ہے، جاء تھا، وہ دو مؤنث آئیں، جاء وہ ایک آیا، دو آئے تو کیا اضافہ کرنا ہے؟ الف کا، جاء دو آئے، ٹھیک ہے جی، تو جاؤ سب آئے، ساری عورتیں آئیں تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ سب مؤنث آئیں، بتائیں جی، جاءت تو ایک مؤنث آئی نا، جاءتا دو آئیں، سب آئیں جی، جی جید جے نا، جے نا وہ سب آئیں، جیتا تو آیا، جے تما دو آئے۔ چلیں اب اس کو، جاء وہ آیا، آیا، قد جا قد لگا تو آ چکا ہے، وہ آیا، کیم، ہی کیم، سبجیکٹ کے ساتھ ورب کی کون سی فارم ہے جی؟ سیکنڈ فارم۔ قد لگ گیا، ہی ہیز کون سی فارم آئے گی؟ تیسری فارم کیا ہے؟ کم۔ ہی ہیز کم کیا ترجمہ کریں گے؟ آ چکا، آ چکا ہے۔ ہیز کے ساتھ جب تیسری فارم آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو کام ہو رہا تھا وہ مکمل ہو گیا تو نہیں جی جی، ماضی سے پہلے قد آ گیا تو وہ پرفیکٹ کے معنی میں چل قد جا، ہی ہیز کم وہ آ گیا ہے، کیا ہے جی اس کا جا کا فائل کیا ہے؟ فائل کیسے پتا چلا یہ اس کا فائل ہے؟ پیش، اس کے اوپر پیش آئی، کیا چیز آ گئی؟ انہو بے شک وہ، یعنی حکم، قد جاء آ چکا ہے، کیا آ چکا ہے؟ امرن، امرن سے ہو گیا امرو، حکم، الامر بھی نہیں آیا، امرن بھی نہیں آیا، ہلکا ہو گیا تو مضاف ہو گیا، کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا حکم جی؟ امرو، ربن بھی نہیں آیا، الرب بھی نہیں آیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی ہلکا ہو گیا تو یہ بھی مضاف بن گیا، یہ لیکن مجرور ہے، مجرور ہے تو یہ مضاف الیہ ہے، لیکن یہ کسی اور کا مضاف بھی ہے، اس کے لیے مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرکب اضافی میں بہت سے مضاف الیہ ہو سکتے ہیں، مسجد کے کمرے کے دروازے کا کے تالے کی چابی، تو کتنے مضاف الیہ ہو گئے؟ تو امر ربی، رب کا حکم، رب بن نہیں آیا، الرب نہیں آیا، تو بھائی کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا؟ کس کے رب کا حکم؟ ربی کا، اب یہ پکا مضاف الیہ ہو گیا، آپ کے رب کا حکم، یہ کہ کاکو کہاں سے آ گیا جی؟
یہی اضافت ہے، مرکب اضافی میں اضافت یہی ہے۔ یہ اردو فارسی میں کس چیز سے مرکب اضافی کو پریزنٹ کیا جاتا ہے؟ اضافت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اردو گرامر میں کس چیز کو کہتے ہیں اضافت؟ کس چیز کو کہتے ہیں؟ زیر کو۔ کیسے؟ حکم اللہ، ہیں؟ حکم اللہ، حکم خدا، حکم الہی۔ اب یہ زیر کس چیز کو پریزنٹ کر رہی ہے؟ اضافت کو۔ یہ زیر اضافت ہے۔ اس زیر کو دیکھ کے پتہ چلا ہاں جی اب اس کا مطلب ہے خدا کا حکم، اضافت۔ تو یہاں پہ جو طرز اضافت کا مطلب ہے کا کہ کی، اس کے ساتھ اس کی نسبت ملکیت جوڑنے کے لیے۔ کس کا گھر؟ دارو فلاں، فلاں بندے کا گھر۔ یہ سر رب کا، رب جو ہے مضاف تھا تو کا مضاف لہ ہے، رب کے ہونا چاہیے تھا، کے نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ کی ہونا چاہیے تھا، رب کی ہونا چاہیے۔ جی جی، پچھلی گردان یاد ہوگی؟ پچھلی ماضی والی یاد ہوگی، ہوگی؟ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ابھی بتاتے ہیں جی کا کی کا فرق کیا ہے۔ کی مؤنث کے لیے، لیکن مضاف لہ تھا سر یہ۔ ابھی آپ کو بتا دیں، ایک ہے جیسے یہ انہو ہے، یہ متصل ضمائر ہیں جو جڑ کے آتی ہیں۔ ایک مرفوع ضمائر ہیں جو علیحدہ ہو کے آتی ہیں، یہاں پہ اس جگہ پہ نہیں ہے۔ جیسے یہ میں نے لکھی ہے ہوا۔ ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ اردو میں، انگلش میں سمجھیں تو ہی، ہی، شی، ہم، ہز۔ نہیں ابھی تو مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ ہی کا مطلب کیا ہے؟ وہ، کون سی ضمیر ہے؟ یہ تھرڈ پرسن اور بھائی ہی کس کی ضمیر ہے؟ ہی کس کی ضمیر ہے؟ سبجیکٹو، سبجیکٹو ہے۔ مرفوع ہے، حالت رفع میں آتی ہے۔ جی جی، رفع میں آتی ہے۔ وہ پہلی ہے۔ وہ گیا، جی ہی وینٹ، وہ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ آبجیکٹو ہے۔ آبجیکٹو، مفعول کے طور پہ آتی ہے۔ آئی کلڈ ہم، میں نے اس کو مارا، قتل کر دیا۔ ہز کون سی ہے؟ پوزیسو، اضافت ہے، پوزیسو، اضافت۔ پوزیسو ہے یہ۔ یہ مجرور متصل آئے گی، کسی کے ساتھ مل کے جب آئے گی تو اس کا گھر، ہز، اس کا، یہ اس کو۔ ضمائر کی کتنی شکلیں ہیں؟ یہ انگلش میں بھی اردو میں بھی تین شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک مرفوع ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مفعول اور یعنی منصوب، اور تیسری مجرور، حالت اضافی میں آنے والی۔ تین شکلیں اس کی۔ ایسے ہی عربی گرامر میں بھی ہیں۔ ہوا، ہو۔ اب ان دونوں کو فرق کیسے کرتے ہیں؟ یہ جو مفعول والی ہے یہ کس کے ساتھ مل کے آئے گی؟ فعل، فعل کے ساتھ۔ اور یہ جو پوزیسو ہے یہ کس کے ساتھ مل کے آئے گی؟ اسم میں سے۔ اسم کے ساتھ۔ اب انگریزی میں یہاں پہ یو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یو، یور، یو، تم، تمہارا، تم کو، تم، یو، تم کو، یو، ہی ہٹ یو، اس نے تم کو مارا۔ اور یہاں پہ آگے آگے کیا ہو جائے گی پوزیسو میں؟ یور، اٹ از یور پین، دس از یور بک، یہ تمہاری کتاب۔ اب عربی میں کیا آئے گا جی؟ یو کا آئے گا انتا، جو رفع کی سبجیکٹو ہے۔ کہاں پہ آئے؟ بات گھوم پھر کے سورہ یوسف پہ آ جاتی ہے۔ انت یوسف، کیا؟ انت، یو، انت یوسف، آر یو یوسف، کیا آپ یوسف ہو؟ اچھا، تم کو مارا، اس نے تم کو قتل کیا۔
قتل، اس نے قتل کیا، کا زبر کے ساتھ آئے گا، کا، اس نے تجھے مارا، اور یور یہ بھی کا ہی آئے گا، کتاب کا، تمہاری کتاب، لیکن یہ کا کس کے لیے آئے گا؟ مذکر کے لیے، انتا، اب یہ یو مؤنث کے لیے، انتی، یو مؤنث، اس نے تجھ کو مارا مؤنث کے لیے، کی، یہ تمہاری کتاب ہے، کی، ربو کی، سورہ مریم، سورہ آل عمران۔ تو ربی کا اس لیے آیا کہ یہ مذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ مذکر۔ اگر یہ کی ہوتا تو یہ کس کے لیے ہوتا؟ کسی مؤنث کے لیے، اور یہ ضمائر میں کوئی زیر زبر نہیں ہوتی، ٹھیک، وہ اسم کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اسم ناؤن کے ساتھ، وہ جو آپ زیر دینا چاہ رہے ہیں نا اس کو مجرور اسم کو کی، زیر ہوتی ہے، وہ اسم کے ساتھ ہے، ناؤن کے ساتھ آئے گی، ویسے نہیں، ضمائر کے ساتھ نہ ضمائر کے ساتھ نہیں آتی۔ تو انہو قد جاء امر ربک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اب آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، اب آپ اس مسئلے کو، اس معاملے کو چھوڑ۔ سن سر، ایک اور بات تھی کہ یا ابراہیم وہ مبتدا ہو گیا، مبتدا بنا، جی، تو آگے خبر کیا بنی اس کی سر؟ عارض عنہا، آرزہ، وہ رفع میں تو وہ، چونکہ آرز پر زبر سے نہیں تھی اس لیے مجھے، عارض فعل، ٹھیک ہے، فعل امر ہے، تو ان کیا ہے؟ ان حرف جر، حرف ہے، حرف متعلقات کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل، فاعل، مفعول، ان وغیرہ جب حرف آئے گا تو اس کے بعد جو آئے گا وہ متعلق خبر ہوگا، متعلق فعل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ مبتدا خبر، قائم مقام خبر بھی آ سکتی ہے، اور متعلق خبر کب آئے گی؟ جب وہ کسی حرف کے ساتھ مل کے آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، انہو قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے۔ تو یہ جو سفارشیں وغیرہ ہم نے ذہن میں رکھی ہوئی نا کہ فلاں شفاعت کر دے گا، وہ کر دے گا، بھائی وہ جو شفاعت ہوگی وہ بھی امر ربی سے ہی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہو بندے کو جہنم میں پھینکنا اور کوئی ہستی آگے کہے نہ جی نہ، اپنا آدمی ہے چھڑا کے لے کے جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا امر ہوگا کہ اس کو جہنم سے نکالنا ہے یا جہنم سے بچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے گا چلو بھائی کرو سفارش اس کی۔ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو دوزخ میں بھیج رہا ہے اور فلاں آ جائے گا، نہ نہ نہ، میں نے جھگڑا کرنا ہے، میں نے لے کے جانا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ وہ تفسیری ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور کیا ہے اللہ کا حکم، وہ یہ ہے انہم، ان بے شک، حرف تاکید، ہم، وہ، کون ہے وہ؟ عذاب مطلب ہے جمع کسی کے میں آ گیا، بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے پلٹ جائیں کسی لوگوں کا ذکر آیا ہے، قوم لوط، وہ کہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی ہم سے یہاں وہ سب سے مراد ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ہم سب، انہم بے شک وہ، آتیہم، کیا جی اس کا مادہ؟ عطا یاتی، حمزہ تھا اور یا عطا یاتی، کیا مطلب ہے؟ آنا، آنا، عطا یاتی، آنا،
اب اس کا آپ بنائیں فائل، فاعلن، فے عین اور لام کی جگہ یہ مادہ ڈال دیں، آتیون آتیون آنے، والا، آتیون آنے آنے والا ہے، فائل ہو گیا نا۔ جی جی، اب یہ کیا بن گیا؟ آتیون کیا بن گیا؟ کم ہلکا ہو گیا، مضاف بن گیا، مضاف کیا بن گیا؟ آتی، آتیون سے کیا بن گیا؟ آتی، آتی، گو کہ سوال کیا پیدا ہو گیا جی؟ کس کو؟ کس کا آنے والا، یہی بتانے لگے۔ آتی آنے، والا، آنے والا، انہم بے شک وہ آنے والا ہے، انہم بے شک آنے والا ہے، ان سب پر، ان سب کو آ سکتا ہے، آ سکتی، کیسے آ سکتا ہے؟ آس کو اس آتی، آنے والا جو فاعل ہے یہ اس میں کہ فعل ہے؟ یہ سر آتی فعل بھی تو ہے نا، اور بھائی فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل تو اسم ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں فعل ہے۔ آتا، ٹھیک، آتیون فاعل ہے، فاعل فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، آفتاب نے کھانا کھایا، آفتاب کیا ہے؟ اسم، فاعل فاعل ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اسم ہی ہے اسم، نا، سمجھ رہے جی؟ سمجھے، تو آنے والا ہے ہم ان پر، یہ ان کی وجہ سے، یہ ہم اور ہم یہ ایک ہی ہیں، انہم بے شک وہ، آتی ہم ان پر آنے والا ہے، کیا چیز آنے والا جی؟ عذاب، فائل نظر آ رہا ہے کہ جی اس کا جی، بدل، آتیون آنے والا، کیا چیز ہے آنے والی؟ اس کا بدل کیا ہے؟ عذاب، عذاب، عذاب آنے والا ہے، آنے والا عذاب، آتیون عذاب، آنے عذاب آتیون، عذاب کون سا؟ آنے والا، کون سا مرکب بن گیا؟ یہ آتی ہم عذاب، مرکب اضافی بن گیا، آتی ہم ہم کو چھوڑ دیں، آتیون عذاب، مرکب توصیفی بن گیا، کون سا مرکب بن گیا جی؟ عذاب آتیون، اور بھائی مرکب کون سا بنا؟ اضافی، عذاب آتیون، یہ غیر مردود، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے، لیکن یہ غیر مردود کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، یہ ہلکا ہو گیا نا، غیر نہیں آیا، غیر، جی جی، لیکن عذاب آتیون کون سا مرکب ہے جی؟ اضافی، کہاں سے دیکھیے جی بتائیں جی، آپ بتائیں جی، حاجی صاحب، مردود نہیں نہیں، یہ دو جو لکھے ہوئے یہ عذاب آتیون، غور کریں، ایک اسم کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ 4، عذاب پیش، پیش، رفع رفع، میں دونوں حالت میں دونوں برابر ہو گئے، رفع، عذاب واحد، آتیون واحد، دونوں عدد میں بھی دونوں برابر، برابر ہو گئے، عذاب مذکر، آتیون مذکر، دونوں مذکر ہو گئے، عذاب دو پیشیں آ گئی، نکرہ، آتیون دونوں پیشیں آ گئی، نکرہ، تو چاروں حالتیں شکلیں ایک جیسی ہو گئی، تو مرکب توصیفی، یہ ہو گیا موصوف، اور یہ اس کی صرف، صفت ہو گئی۔ کون سا، کیسا عذاب جی؟ آنے والا عذاب، ٹھیک ہے۔ تو انہم آتیہم عذاب، ان پہ عذاب آنے والا ہے، ہم
ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اب اس کی تیسری صفت جو ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں آ گئی، غیر مردود، غیر علاوہ، نہ مردود۔ کیا مردود کا مادہ جی؟ رے مردود، دال دال دال، رے واو دال، ردا، واؤ کہاں پہ دیکھ لیے جی؟ رے دال دال، ردا یا ردو، کیا مطلب؟ رد کرنا، پلٹنا، رد، یہ بھیجی تھی کوئی چیز رد ہوگی، یعنی کہ مڑ کے آ گئی، پلٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو غار ثور الٹ ہے مدینے سے، یعنی مدینہ اس جانب ہے اور غار ثور اس جانب۔ پھر وہاں سے جب گزرے اور مکے کی عین سیدھ میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، انا لرادک الی معاد، ہم آپ کو پلٹا کے یہاں، رادن پلٹانے والا، پلٹانے، فاعلن کے وزن پہ، ردا یرد سے فاعلن، فاعلن کے وزن پہ بنے گا دال، بنے گا تو راددن، لیکن یہ پھر اکٹھا ہو جائے گا، یہ کیا بن جائے گا؟ رد، رادن، راد، دن، ایک دال خاموش ہے، ایک پڑھی جائے گی رادن، راد یہ ہو گیا فائل، پلٹانے والا، والا۔ اب اس کا ذرا بنائیں جی مفعول، فعولن، فے عین لام کی جگہ رے دال دال کر دیں، مردودن، پلٹایا گیا، پلٹا ہوا، جو چیز پلٹ آئی ہو نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردود، مردود۔ رادن پلٹانے والا، مردودن جو چیز جس کو، جو پلٹی ہوئی ہو، واپس آئی ہوئی چیز، واپس گئی چیز، واپس کی گئی چیز، پلٹائی ہوئی چیز، عذاب آ کے پلٹ گیا، عذاب آیا پلٹ گیا۔ آتیہم عذاب، عذاب آنے والا ہے ان پر، غیر مردود، جو واپس پلٹنے والا ہو کر رہے گا، کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہو کر رہے گا، اب یہ واپس نہیں جائے گا۔ یہ واپس پلٹنے والا، ان پہ اب جو عذاب آیا نا یہ واپس پلٹنے، غیر مردود، یہ بھی صفت ہے اس کی، پوری مرکب اضافی یہ صفت ہے عذاب کی۔ ایک ہے آتیون، آنے والا ہے، دوسرا کون سی ہے؟ نہ پلٹنے والا عذاب ہے، غیر مردود، نہ واپس پلٹنے والا، پورا سمجھنے کے لیے، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، کہ وہ واپس پلٹنے، ایسا عذاب ان پہ آنے والا ہے جو واپس پلٹنے والا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، اب یہ واپس نہیں پلٹے گا۔ واپس کون پلٹانا چاہتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت وہ تو وہاں پہ لکھی ہوئی ہے نا، آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کا نام آتے ہی کیا خیال آتا ہے؟ خلیل اللہ۔ خلیل کس کو کہتے ہیں جی؟ ایسا دوست جس کے لیے دل خالی کر لیا جائے، کوئی اور نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے دل میں، بس خلیل، اور ہے ہی کوئی نہیں، صرف حضرت ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے دل میں نہیں رکھا۔ باپ کتنی بڑی ہستی ہے، بہت بڑی۔ باپ نے کہا واہ جرنی ملیا، نکلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام، چلو جی جا رہے ہیں، استغفر لک ربی، تب تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک میرا رب ہی مجھے نہ روک دے۔ یہ جو نماز میں دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی والدیا، یہ جو دعا مانگتے ہیں کس نے مانگی تھی؟
ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے؟ اپنے والد صاحب. ہم وہ دعا مانگتے ہیں. باپ کو بھی چھوڑا، نکل جاؤ وطن سے، وطن بھی چھوڑا. پکڑ لو اس کو، اٹھا کے آگ میں پھینکو. جان جا رہی تھی، ایک جانب اللہ تھا، توحید تھی، دوسری جانب زندگی تھی، جان تھی. کس کو چھوڑا؟ توحید چھوڑ دی، نہیں چھوڑا. اللہ کو چھوڑ دیا اور زندگی چھوڑ دی. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بچہ دیا. پھر وہ چھری، پھر دی چھری، ہر شے قربان کر دی رب کی خاطر. اللہ نے کہا اس نے ہر کسی کو چھوڑ کے مجھے اپنایا تو یہ میرا خلیل ہے، میرے دل میں ابراہیم کے علاوہ کوئی ہے ہی. تو اللہ کے خلیل اتنے قریب ترین ہونے کے باوجود انہوں نے سفارش کی کہ یا میرے ربا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تھوڑی سی مہلت دے دے. اللہ نے کیا کہا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے کہ اب جو ان پہ عذاب آنے والا ہے وہ آپ کی سفارش سے بھی پلٹنے والا نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے میرے بھائی کہ رب کا حکم اگر ہماری جہنم کا آ گیا تو دنیا میں کسی کی سفارش ہمیں اپنے رب کے اس حکم سے واپس پلٹانے والی نہیں. تو آج بھی وقت ہے کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی ہم معافی مانگ لیں، بجائے کہ اس آس میں رہیں کہ اللہ کرے گا فلاں ہستی آئے گی چھڑا کے لے جائے گی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اسے. یا ابراہیم، یا ابراہیم، کیا قاعدہ ہے اس میں؟ ابراہیم ایک تو با کا کلکلہ ہے، اور یہ زبر الف یا کھڑا زبر مد بدل، یا کھڑا زبر کے بعد پھر حمزہ آ گیا، اب مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا تو یا کو لمبا کر دیں. یا ابراہیم، یا ابراہیم، را پہ کھڑا زبر ہے الف کے برابر، دو مد اصلی ہے تو را کو موٹا بھی پڑھنا ہے. ابراہیم ابراہیم اعرض اعرض عن ان نہیں کیوں؟ ہلکی آگے ہا ہلکی آ گیا ہے. عن ھذا ان ھذا انہ انہ قد، قد کیا جی؟ کلکلا کلکلا ہے، دو نہیں ہے. دال کا کلکلا، کلکلا صرف اس حرف پہ ہوتا ہے جو ساکن، جو ساکن ہو. کاف ساکن ہے، کاف ساکن ہے جی، زبر ہے تو اس کا کلکلا نہیں ہوگا، یہ موٹا ضرور پڑا جائے گا. قد قد جاء جاء امر ربک امر ربک وانہم. وانہم. اچھا یہ بھی غور کر لیں، ربکا کو پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ ربکا، تو با کا پہلا جو با ہے وہ کیا ہے؟ خاموش. تو وہ کیا ہوگا اس کا؟ با خاموش ہو تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ جزم کلکلا ہوتا ہے بھائی. کلکلا. ربکا، ربکا پہلی با کا کلکلا کا رب، ربکا. ہاں جی. امر ربکا، امر ربک سوری امر ربکا امر ربک وانہم وانہم آتیہم آتیہم عذاب، عذاب عذاب نہیں بن، نہیں کیوں؟ ہلکی آ گئی. آگے غین آ گیا، غین ہلکی ہے تو نون ساکن، نون تنوین کے بعد اس کو اظہار کرنا ہے. عذاب عذاب غیر غیر مردود. مردود. اب یہاں پہ کیا ہے جی؟ کلکلا ہے. کا دال کا کلکلا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم